کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جب آپ کو سفید کپڑوں میں لپیٹ کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، جب مٹی کی پہلی مٹھی آپ کے چہرے پر گرے گی اور جب آخری شخص قبر کے کنارے سے واپس لوٹے گا، تب آپ اکیلے ہوں گے، بالکل اکیلے۔ اس اندھیری قبر میں جہاں نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ سانس لینے کے لیے کوئی کھڑکی، صرف سناٹا ہوگا، صرف اندھیرا ہوگا۔ وہاں پہلے 24 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ کیا وہاں سکون ملے گا یا عذاب ملے گا؟ خوشبو ہوگی یا آگ کے شعلے ہوں گے؟ آج ہم بات کریں گے قبر کے پہلے 24 گھنٹے کی، وہ لمحے جو ہر انسان کو جھیلنے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، نیک ہو یا گناہ گار۔ سوچیں، جب وہ لمحہ آئے گا، آپ کا جنازہ تیار ہوگا، ماں رو رہی ہوگی، بیوی چیخ رہی ہوگی، بچے آپ کے سینے سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، لیکن سنو، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا، کوئی آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب 4 آدمی آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، ہزاروں لوگوں کے بیچ آپ جا رہے ہوں گے، لیکن حیرت کی بات ہے، سب ساتھ ہوں گے مگر آپ تنہا ہوں گے۔ سب آپ کو لے کر جا رہے ہوں گے، لیکن آپ بول نہیں سکیں گے، آپ کی زبان بند ہوگی، آپ کے ہاتھ رک جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ اب سب ختم ہو گیا۔ اب سنو سب سے خوفناک لمحہ، جب آپ کو قبر میں اتار دیا جائے گا۔ سفید کفن میں لپٹا ہوا جسم 4 آدمی قبر کے اندر اتاریں گے۔ کچھ لمحوں کے لیے اندھیرا، ٹھنڈی مٹی اور خاموشی، اور پھر آواز آئے گی، مٹی ڈال دو۔ پہلی مٹھی جب آپ کے چہرے پر گرے گی، آپ کا دل کانپ اٹھے گا، پھر دوسری مٹھی، پھر تیسری مٹھی، اور پھر آہستہ آہستہ سب لوگ واپس چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سب لوگ واپس جا رہے ہوں گے، تب آپ قبر کے اندر کیا محسوس کریں گے؟ جب آپ اپنوں سے سن رہے ہوں گے، سب لوگ قدموں کی آہٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ آواز گونجے گی، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، بالکل اکیلا۔ پہلے لمحے ہی آپ کو قبر کی وحشت ستانے لگے گی۔ اندھیرا، سناٹا، تنگ جگہ، نہ ہوا کا جھونکا، نہ کسی کا ساتھ۔ سوچو، وہ دل جس کو دنیا کے شور میں کبھی خاموشی نہیں ملی تھی، آج اتنی گہری خاموشی میں اتر جائے گا کہ صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کی پہلی رات کا تصور کیسا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہوگا تو آپ کے حالات کیسے ہوں گے؟ پہلے لمحے میں قبر اپنے پنجے گاڑ دے گی، نیک انسان کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی، ٹھنڈی ہوائیں، روشنی چاروں طرف پھیل جائے گی، لیکن گناہ گار کے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں سے اصل زندگی شروع ہوگی۔ دنیا کا وہ مال و دولت، دنیا کے خواب، دنیا کی خواہشات، سب وہیں رہ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے آپ کے اعمال کے۔ سوچو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ قبر میں کون ہوگا؟ کیا وہ قرآن ہوگا جو آپ نے پڑھا تھا؟ کیا وہ نماز ہوگی جو آپ نے ادا کی تھی؟ کیا وہ صدقہ ہوگا جو آپ نے چھپ کر دیا تھا؟ یا پھر وہ گناہ ہوں گے، وہ دھوکہ، وہ جھوٹ، وہ نمازوں کو چھوڑ دینا، وہ ظلم جو آپ نے کیا؟ کیا یہی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ قبر کے پہلے 24 گھنٹے یہی فیصلہ کریں گے کہ آپ کا انجام سکون ہوگا یا عذاب۔ کبھی سوچا ہے کہ جب قبر کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کوئی موبائل نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں بس آپ اور آپ کے اعمال ہوں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں انسان سوچے گا کہ کاش میں دنیا میں نیک اعمال کر لیتا، اے کاش میں گناہ سے بچ جاتا، اے کاش میں اپنی آخرت کی تیاری کر لیتا،
لیکن سنو، وہاں کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پچھتاوا ہوگا، آنسو ہوں گے، لیکن کوئی رجوع نہیں ہوگا۔ وہاں نہ کوئی دوسرا موقع ملے گا، نہ واپس آنے کی اجازتیں۔ قبر کے پہلے 24 گھنٹے یا تو جنت کے باغوں میں سے خوشبو بن جائیں گے یا جہنم کی آگ کا دروازہ ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کے اندر خاموشی کے بعد سب سے پہلے لمحہ کون سا ہوگا؟ وہ لمحہ جب اچانک زمین ہلتی ہے، اندھیرے میں روشنی کی بجائے بجلی کڑکتی ہے، دو فرشتے منکر نکیر قبر کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کا چہرہ ایسا ہوگا کہ ان کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہکتی ہوں گی، آواز بجلی کی طرح گرجتی ہوگی۔ وہ قبر میں بیٹھے میت کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور کہیں گے، اے انسان اٹھ اور جواب دے۔ سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے، دل لرز رہا ہوگا۔ فرشتے سوال کریں گے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے؟ اب غور کرو، یہاں نہ کوئی کتاب ہوگی، نہ کوئی ٹیچر، یہاں آپ کے اعمال ہی آپ کا جواب ہوں گے۔ نیک انسان کا دل خود بخود بول اٹھے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ جواب دے کر اس کے چہرے پر سکون آ جائے گا۔ فرشتے مسکرا کر کہیں گے، سچ کہا تم نے۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، خوشبوئیں آنے لگیں گی اور اسے کہا جائے گا، سوتے رہو جیسے دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں سکون سے سوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف گناہگار انسان، اس کا دل کانپ رہا ہوگا، زبان لڑکھڑا رہی ہوگی، وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا مگر کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ کبھی کہے گا ہاں لوگ کہتے تھے، کبھی کہے گا ہاں مجھے معلوم نہیں، اور فرشتے گرجدار آواز میں کہیں گے، نہ تو نے رب کو پہچانا، نہ دین کو سمجھا، نہ رسول کو مانا۔ پھر قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، زمین کی دیواریں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اور عذاب شروع ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب قبر کا اندھیرا سانپ اور بچھو اور انسان کو گھیر لیں گے، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، گرم ہوائوں کا جھونکا قبر میں پھیل جائے گا، آگ کے شعلے نظر آئیں گے اور کہا جائے گا، یہی تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ سوچو میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا۔ اپنی قبر کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی سانسیں چل رہی ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے اور ابھی موقع ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیجئے۔ یہ ویڈیو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک روشنی بن کر آئی ہے۔ اس کرن کو تھام لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں اپنی قبر کی۔ آج لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرے میں ہم گھبرا جاتے ہیں، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ قبر، نہ روشنی نہ ہوا، سانس لینا بھی مشکل، گھٹن اور پھر خوفناک فرشتے۔ وہ لمحہ بہت مشکل ہوگا اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ جب ایسی زندگی گزرے گی تو قبر آپ کے لیے وحشت نہیں، خوشیوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔